وہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی، اس آیت کریمہ کو بنیادی طور پر ذہن میں رکھو۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز پیدا کی اور ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے، اندازہ ٹھہرایا ہے۔ بس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ازلی اندازے تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ نے ہر چیز پیدا کی اور اس کا اندازہ ٹھہرایا۔ لہذا اس آیت سے بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ ازلی پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے۔ ازلی پلاننگ میں یہ ہے کہ انسان غیر معمولی ارادہ اور اختیار رکھنے والی مخلوق ہوگی، اور دوسری تمام مخلوقات وہ بھی ان کے پاس بھی علم، ارادہ اور اختیار ہوگا اگر معمولی ہو۔ معمولی اور غیر معمولی ان فرق کرو۔ ہر مخلوق کے پاس علم ہے، ارادہ ہے، اختیار ہے۔ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، ہر مخلوق کے پاس علم بھی ہے، ارادہ بھی ہے اور اختیار بھی ہے۔ اس کے شائن شان اس مخلوق کے لیے جس درجے کا علم، ارادہ اور اختیار ضروری ہے، اتنا علم، ارادہ اور اختیار اللہ نے ہر مخلوق کو دیا ہے، مگر وہ معمولی ہے، اور معمولی جزا و سزا کے لیے کافی نہیں ہے۔ غیر معمولی اس کے لیے جزا و سزا کے لیے ضروری ہے کمپلیٹلی علم، ارادہ اور اختیار کسی مخلوق کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بھی مخلوق، کسی بھی مخلوق کے پاس کمپلیٹلی نالج ہے، اختیار ہے، ارادہ ہے، وہ تو اللہ ہو گیا۔ اللہ میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو کمپلیٹلی تو نہیں ہو سکتا، لیکن غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ اور آخرت میں جزا و سزا کے لیے یہ غیر معمولی علم، اختیار اور ارادہ یہ ضروری ہے۔ اگر معمولی ہے تو معمولی علم، اختیار اور ارادہ پر جزا و سزا نہیں۔ دیکھو اس کی نظیر، جس کے بھی جیب میں $5 ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ 87 گرام سونا .15 اوپر اس کی قیمت کے بقدر ڈالر ہوں، $1400 بنیں گے۔ مجھے انداز حساب نہیں معلوم، میں تو ویسے ہی ٹھوکتا ہوں۔ اتنے میں کوئی سونار نہیں ہوں جو میں حساب کر کے بتاتا ہوں۔ $1400 بنیں گے۔ یہ $1400 کسی کے پاس ہوں، یا اتنے $1400 کا گولڈ ہو، یا $1400 کا سلور ہو، یا $1400 کا کوئی بزنس گڈس ہو، اور وہ پورا سال اس کے پاس رہے، یعنی نصاب گھٹے نہ، بڑھے تو بڑھے لیکن گھٹے نہ، تو جب پورا سال ہوتا ہے تب اس کا 40واں حصہ واجب ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ $5 پر کیوں زکوٰۃ واجب نہیں، تو یہ کہیں گے کہ وہ معمولی مال ہے اور یہ غیر معمولی مال ہے۔ معمولی اور غیر معمولی کا فرق سمجھا رہا۔
$5, $10, $25 یہ بھی مال ہے، لیکن یہ معمولی مال ہے۔ معمولی مال پر اللہ کا حق واجب نہیں ہوتا، کیونکہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہی اس کا حاجت مند ہے۔ میرے جیب میں $50 ہیں تو سب سے پہلے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اب اگر اللہ میاں حکم دیں کہ اس میں سے اتنا غریبوں کو دو، تو میں خود ان $50 کی مجھے ضرورت ہے، اور پھر حکم آیا کہ غریب کو دو، یہ کیسے حکم ہو جائے گا؟ یہ معقول حکم نہیں۔ اور ایک آدمی کے پاس میں $1400 ہیں اور پورا سال گزرا اور اس میں سے استعمال نہیں کرنا پڑا، وہ نصاب نہیں گھٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اگر ضرورت ہوتی تو میں کے بیچ میں خرچ ہو جاتا اور گھٹ جاتے، نہیں گھٹے، معلوم میری ضرورت کے نہیں ہے، تو پھر اب 40 غریبوں کو دو۔ یہ میں معمولی اور غیر معمولی کا فرق سمجھا رہا کہ معمولی پر احکام نہیں آتے، غیر معمولی پر احکام آتے ہیں۔ اور مثال لو، بچہ نابالغ، اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس باڈی میں جسم میں طاقت ہے، مگر اس پر نماز روزہ فرض نہیں ہے، جہاد فرض نہیں ہے۔ نماز روزہ حج وغیرہ احکام اس پر فرض نہیں ہے، اور جہاد بھی فرض نہیں ہے۔ جہاد کے لیے بدن میں طاقت چاہیے، اسی لیے عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، کیوں؟ ان کا بدن کمزور ہے۔ اسی لیے اندھے پر فرض نہیں ہے، کیوں؟ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ کمزور ہے۔ اسی لیے لولے لنگڑے پر جہاد فرض نہیں، کیوں؟ وہ کیسے جہاد کرے گا؟ اسی طرح سے بڈھا آدمی ہے، اس پر جہاد فرض نہیں، بدن میں طاقت چاہیے جہاد کرنے کے لیے۔ تو طاقت کمپلیٹلی چاہیے۔ معمولی طاقت جیسے بچے میں، عورت میں طاقت تو ہے، ان کے بدن میں، بچے کے بدن میں بھی طاقت ہے، عورت کے بدن میں بھی طاقت ہے، لیکن معمولی ہے۔ اور مرد بہادر جوان مرد، اس کے بدن میں طاقت ہے کمپلیٹ، اس پر جہاد فرض ہے، اس پر نہیں، کیونکہ تم دونوں کے پاس، بچے کے پاس اور عورت کے پاس میں بدن میں طاقت معمولی ہے، اور اس جوان کے پاس غیر معمولی ہے۔ تو غیر معمولی پر احکام آتے ہیں، معمولی پر احکام نہیں آتے۔ میرا خیال ہے کہ اتنی مثالیں یہ مضمون سمجھنے کے لیے کافی ہوں گی کہ اللہ نے ہر مخلوق کو 3 چیزیں دی ہیں: علم، اختیار اور ارادہ۔ پودا بڑھتا بڑھتا جا رہا ہے، یہ بے ارادہ نہیں جا رہا ہے، ارادے سے جا رہا ہے۔ آگے روک آئی تو پہلے سے ہی مڑ گیا ہے، یہ ارادے سے مڑا، پھر یوں مڑا، پھر جا کر چڑھا، ہر چیز۔ مگر اس کا، آپ کا ارادہ اور اس پودے کا ارادہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اس میں معمولی ارادہ ہے، آپ کا ارادہ کمپلیٹ ہے، کامل نہیں ہے، غیر معمولی ہے، ایکسٹرا آرڈینری ہے، اس کا ایک آرڈینری ہے، اور آپ میں ارادہ ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ تو یہ اپنی جگہ پر طے شدہ ہے۔ بس جب یہ بات ہے کہ انسان کو اللہ نے علم بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے غیر معمولی دیا ہے، ارادہ بھی غیر معمولی دیا ہے، اختیار بھی غیر معمولی دیا ہے، تو دوسری مخلوقات اپنے علم و ارادہ اور اختیار سے جو کچھ کریں گے اس پر جزا و سزا مرتب نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر ڈنڈے مار لو، لیکن جنت اور جہنم میں نہیں بھیجے جائیں گے۔ تھوڑی دیر ڈنڈے مار لو، لیکن جنت اور جہنم میں نہیں بھیجے جائیں گے۔ اور انسان کو جس درجے کا علم، ارادہ اور اختیار دیا ہے، اس کی وجہ سے اپنے وہ علم و ارادے اور اختیار سے اچھا کرے گا، جنت میں جائے گا۔
اور برا کام کرے گا جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس کے یہ تینوں چیزیں، علم، نالج، ارادہ اور اختیار، تینوں دوسری مخلوقات کے اعتبار سے غیر معمولی ہیں۔ بھینس کا مثال میں نے دی تھی کہ بھینس کے پیر میں 3 بچے کچل جائیں اور پھر بھینس کو جب پکڑی جائے تو تینوں بچوں کے ورثہ ڈنڈے لے کر آتے ہیں، بجاتے ہیں، غصہ اتارتے ہیں، تو ڈنڈا تو بجا سکتے ہیں، لیکن پھر لوگ خود ہی کہیں گے بھئی کتنا مارو گے، جانور ہی تو ہے۔ اور کوئی نہیں کہتا کہ مقدمہ کرو کورٹ میں اور پھانسی دلواؤ اس بھینس کو، کوئی نہیں کہتا، کہ سب جانتے ہیں کہ بھینس بھاگی ہے، دوڑی ہے، پیروں میں بچے کو کچلے ہیں، یہ سب علم و ارادہ اور اختیار سے ہوا ہے، لیکن وہ علم و ارادہ اختیار اتنا تھوڑا ہے کہ اس پہ جزا و سزا مرتب نہیں ہے، ڈنڈے چاہے مار لو تھوڑے سے۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن یقاد للشاة الجلحى من الشاة القرنى، اس زندگی میں ایک بکری کے سنگ ہیں اور ایک کے سنگ نہیں ہیں، تو سنگ والی بکری نے سنگ مارا ہے، تو قیامت کے دن تمام حیوانات دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ اس وقت اس بے سنگ بکری کے لیے سنگ والی بکری سے قصاص اور بدلہ لیا جائے گا، اس کے سنگ اس کو دے دیے، یہ بے سنگ کی ہو گئی، مار لے تو اپنے سنگ۔ تو اسی کو میں کہتا ہوں کہ ڈنڈا بجا لو، ادلا بدلہ کر لو، لیکن ان کا علم و ارادہ اور اختیار اتنا غیر معمولی نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ جنت اور جہنم دی جائیں، اور احکام آتے ہیں معمولی پر نہیں آتے، غیر معمولی پر احکام آتے ہیں۔ ایک تو میرے بھائیو یہ قاعدہ ذہن میں رہنا چاہیے تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، تاکہ الجھن پیدا نہ ہو۔ دوسری بات سمجھو، ہماری یہ دنیا عالم اسباب ہے، ہر چیز کا سبب ہے، سبب سے مسبب پیدا ہوتا ہے، کوئی چیز سلسلے اسباب سے باہر نہیں ہے۔ اس زنجیر، سلسلہ مانے زنجیر، چین، اس چین میں بندھی ہوئی ہے، اسباب میں جکڑی ہوئی ہے، سلسلے اسباب سے کوئی چیز باہر نہیں۔ حتیٰ کہ ایک بڑے حضرت ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ، ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں اور اولیاء کی جو کرامات ہیں وہ بھی سلسلے اسباب و مسببات کے دائرے میں ہیں، معجزات کے بھی سبب ہیں۔ اگرچہ عام طور پر علماء شاہ صاحب کی یہ بات نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں کہ معجزات اور کرامات خرق عادت ہیں، لیکن شاہ صاحب کی بات جو ہے وہ بالکل رد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تمام انبیاء کے جو معجزات ہیں ان کے بھی اسباب ہیں، وہ اسباب چاہے ہم نہ دیکھیں، ہماری سمجھ میں نہ آئیں، مگر اسباب ہیں۔ مثلا بڑا معجزہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں سے پیدا ہوئے، تو مرد کے مادے میں جرثومے ہوتے ہیں، عورت کے مادے میں خلیے ہوتے ہیں، ایک ہی فرد کے مادے میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، جرثومے بھی ہوں، خلیے بھی ہوں، ایک ہی فرد کے مادے میں دونوں باتیں ہو سکتی، صرف مرد کے مادے میں جرثومے خلیے دونوں، عورت کے مادے میں جرثومے خلیے دونوں۔ اس طرح کی شاہ صاحب کی تعویلیں ہیں،
کہ تمام معجزات جو ہیں وہ اسباب سے پیدا ہوتے ہیں. وہ اسباب چاہے ہم اسباب تک ہماری نظر نہ پہنچے لیکن اسباب ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی بات ماننی ہی پڑے گی، ایسا نہیں کہہ رہا میں. جو پوری دنیا تمام علماء کہتے ہیں کہ معجزات اور کرامات خرق عادت ہوتے ہیں، وہ رائے اگر آپ رکھیں یعنی ان کے اسباب نہیں ہوتے ہیں. خرق عادت کے معنی ہے اسباب نہیں ہوتے ہیں، بغیر اسباب کے وہ مسببات پیدا ہوتے ہیں. یہ رائے اگر آپ لینا چاہیں تو لے لیں، میں منع نہیں کر رہا. میں تو استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر مسبب سبب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے. یہ قاعدہ شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ اس کو کمپریہنسو مانتے ہیں اور معجزات و کرامات اس کے تحت لیتے ہیں. تو معجزات و کرامات اس کے تحت آئیں نہ آئیں لیکن قاعدے کو تو عام ماننا ہی پڑے گا. پر جب میرے بھائیوں ہر چیز سبب کے تحت میں ہے تو یہ سبب یہ بھی تقدیر میں ہے. مجھے یہ سمجھانا ہے، یہ صرف مسببات نہیں، ان مسببات کی جو اسباب ہیں یہ بھی تقدیر میں ہے. ایک حدیث شریف ہے مشکات میں کتاب القدر میں ہے. ایک صحابی نے پوچھا ارأیت یا رسول اللہ روقن نسترقیہا ودواء نتداویہا ایرد من قدر اللہ شیئا قال ہی من قدر اللہ. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ہم بیمار پڑے ہیں تو جو علاج معالجے کرتے ہیں فوراً بھاگتے ہیں، ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، علاج معالجے کرتے ہیں. پھر ڈاکٹر جو پرہیز بتلاتا ہے وہ پرہیز بھی ہم کرتے ہیں. تو کیا یہ دوا دارو اور یہ پرہیز اللہ کی تقدیر کو ٹلا سکتے ہیں؟ اللہ کی پلاننگ میں ایک بات طے ہے، اس کو یہ دوا دارو علاج معالجہ اور تدبیر یہ اس سے تقدیر کو ٹلا سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تقدیر کو ٹلانے کا کیا مطلب؟ یہی جو تم دوا دارو کرتے ہو اور پرہیز کرتے ہو یہی تقدیر ہے، یہی کرتے ہو یہی تقدیر ہے. فرمایا ارأیت بتلائیے دوا نتداوی بھی وہ علاج معالجہ جو ہم کراتے ہیں، وہ توقات نتقیہا اور وہ پرہیز جو ہم کرتے ہیں بیماری میں پرہیز کرتے ہیں، ایرد من قدر اللہ شیئا کیا وہ اللہ کی تقدیر میں سے کوئی چیز دور کر سکتے ہیں، ٹلا سکتے ہیں؟ قال ہی من قدر اللہ، فرمایا یہی تو اللہ کی تقدیر ہے، یہ جو تم کرتے ہو یہی تقدیر ہے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ یہ جو علاج معالجہ اور پرہیز اور احتیاط یہی تو اسباب ہیں، تندرستی صحت کے اسباب ہیں. اور اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ سب تقدیر میں ہیں، اللہ کی پلاننگ کے ماتحت ہیں. بس ایک بندہ جنت والے کام کر رہا ہے، اعطا واتقا وصدق بالحسنى، اللہ کے میں دیا، پرہیزگار رہا، گناہوں سے بچا رہا، اور کلمہ طیبہ کی اس نے تصدیق کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تینوں کام بہت آسان ہیں. اللہ کے راستے میں دینا، سخی بندہ جب اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کا دل کتنا خوش ہوتا ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. اور ایک بندہ کہتا ہے میرا دل تو خوش نہیں ہوتا تو بخیل ہے، اس لیے تیرا دل خوش نہیں ہوا. آپ میں سے جو کسوٹی ہے اپنے آپ کو ڈالو اس پر. اگر غریب کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہوتا ہے تو آپ سخی ہیں،
اور غریب کو دیکھ کر کے آپ کو کوئی خوشی نہیں بلکہ غم ہوتا ہے تو آپ پکے بخیل ہیں، اور کوئی خاص غم بھی نہیں ہوتا تو بھی بخیل ہیں۔ سخی اس دن بنیں گے جب غریب کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہو، شاداں فرحاں۔ یہ کسوٹی ہے، اس پر میں اور آپ ہم سب کو اپنے آپ کو کسوٹی پر گھسنا چاہیے کہ میرے اندر بخیلی ہے یا سخاوت ہے۔ اگر غریب کو دینا پڑے اور مجبوری میں دے اور دل اوچھا ہو جائے تو یہ بخیل ہے، غریب کو دے شاداں فرحاں تو وہ سخی ہے، اور دونوں کیفیتیں نہ ہوں تو مڈل کلاس میں، نہ وہ بخیل ہے نہ سخی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں کوشش کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دیں، ہم بخل سے نکلیں، درمیانی درجے سے بھی نکلیں اور سخاوت کے درجے میں پہنچے ہیں۔ اللہ سخی ہیں، قریب ہیں، وہ بخیل نہیں ہے۔ بس اللہ کی جو یہ صفت ہے سخاوت اور کرم، اس کے اندر ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ پیدا کرے۔ تو یہ تین کام بہت آسان ہے، غریب کو دینا، گناہوں سے بچنا۔ کیا مشکل ہے بھائی؟ گناہ سے بچنا کیا مشکل ہے؟ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سچا جاننا، ماننا، یہ بہت آسان کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کرنا چاہتا ہے ہم اس کو اور اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اور تین کام بڑے بھاری ہیں۔ بخیلی کرتا ہے، بڑا بھاری کام ہے۔ اللہ سے بے نہیں بنتا ہے، بڑا بھاری کام ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جھٹلاتا ہے، بڑا بھاری کام ہے۔ بخیلی کرتا ہے، بھاری کیوں ہے؟ تو ماں کے پیٹ سے مال لے کر آیا ہے؟ تو مال ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہے؟ جی نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ ارے جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا حکم ہے 40واں حصہ غریب کو دے، کیوں موت آتی تجھے؟ تو مال ماں کے پیٹ سے لے کر تو آیا نہیں، اللہ نے دیا ہے، 40واں دے دے گا تو اس کا بدل تجھے اللہ نہیں دیں گے؟ اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتا۔ اور مال ہاتھ گلے سے باندھ رکھا ہے، کھلتا ہی نہیں ہے، غریب کو دیتا ہی نہیں ہے، تو کتنا مشکل کام ہے، کتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتا۔ اور کوئی بندہ اپنے آقا سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ ہم سب بندے ہیں، آقا سے بے نیاز، مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی کوئی نہیں پڑی۔ کتنا بھاری کام ہے کہ بندہ آقا سے بے نیاز ہو گیا۔ اور کلمہ طیبہ، کلمہ حسنہ، بہترین بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو بھی نہیں مانتا۔ یہ تینوں کام بڑے بھاری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھاری کام بھی جو کرنا چاہتا ہے ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ بھاری کام ہے، لیکن کوئی شخص یہ بھاری کام کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے کام آسان کر دیتے ہیں۔ آپ نظر ڈالیے، مکھی چوس دنیا میں کم نہیں، ایک ڈھونڈو 70 ملیں گے۔ اللہ کی جن کو کچھ نہیں پڑی، یہ سارے کمیونسٹوں کو اللہ کی کچھ نہیں پڑی، وہ کہتے ہیں نو مائنڈ بیہائنڈ دس ورلڈ، اس دنیا کے پیچھے کوئی دماغ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں پڑی ان کی۔ اور یہ جتنے غیر مسلم ہیں وہ یا تو کلمہ طیبہ کے دونوں جز نہیں مانتے، یا پہلا جز مانتے، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ موسیٰ رسول اللہ مانتا ہے، عیسیٰ رسول اللہ مانتا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے ماننے کا وقت آیا تو جھٹکے پڑتے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں، مگر ان کے لیے ان کا وہ دھرم بڑا پسندیدہ اور
کمیونسٹوں کو اپنا ریلیجن، جو ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، یہ جو ان کا ریلیجن نہیں ہے یہ بھی ریلیجن ہے. یہ کمیونسٹوں کا جو کوئی مذہب نہیں ہے یہ مذہب نہیں، یہ بھی ایک مذہب ہے، اور اس پر وہ مگن ہے. ہندو کروڑوں خداؤں پر مگن ہے، عیسائی 3 خداؤں پر مگن ہے، بدھسٹ بدھا کو خدا مانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو خدا ہونے پر. کتنا بھاری کام ہے، مگر سب کے لیے مزیدار مذاہب ریلیجن ہے. کیوں؟ مشکل کام بھی جو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آسان کرتے ہیں. ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اسباب اور مسببات کا ایک سلسلہ رکھا ہے. اچھے اسباب سے اچھے مسببات پیدا ہوں گے، برے اسباب سے برے مسببات پیدا ہوں گے، اور جو جیسا سبب اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہے. تو جنت میں جانے کا بھی سبب ہے، جہنم میں جانے کا بھی سبب ہے. جو جنت میں جائے گا بے سبب نہیں جائے گا، جو جہنم میں جائے گا بے سبب نہیں جائے گا. جنت میں جانے کا سبب یہ ہے اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، اور جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے بخل واستغنى وكذب بالحسنى. اور حضور نے اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ سبب اختیار کرے گا ہم آسان کریں گے، جو یہ اختیار کرے ہم آسان کریں گے. اسی مضمون کو تھوڑا سا ذرا آگے بڑھاؤ. یہ جو جنت کے اسباب ہیں، یہ جو جہنم کے اسباب ہیں، اس میں پوری زندگی کو دیکھا نہیں جاتا، زندگی کے اینڈ کو دیکھا جاتا ہے. جب زندگی دنیا کی ختم ہوئی تو کون سے اسباب اختیار کیے ہوئے تھے، جنت کے یا جہنم کے؟ جنت کے اسباب اختیار کیے ہوئے تھے تو گیا جنت میں، اور اس سے پہلے جو وہ جہنم والے کام کرتا رہا وہ ختم. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. مسلمان ہونے سے پہلے کے سب گناہ ختم. توبہ کرنے والا جب اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے توبہ گناہ کیا ہی نہیں. تو موت سے متصل جو حالت ہوتی ہے وہ سبب بنتی ہے جنت میں جانے کا. اسی طرح موت سے متصل جو حالت ہے وہ سبب بنتی جہنم میں جانے کا. پہلے چاہے وہ مسلمان ہو، بڑی نمازیں پڑھتا ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، لیکن مرتد ہو گیا، اور جب جہنم سے ایک ہاتھ رہ گیا تو تقدیر کا لکھا اس پر غالب آیا. تقدیر کا لکھا ہے یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا. ہم تو دیکھ رہے پوری زندگی مومن عبادتیں کرنے والا نیکوکار کیسے جہنم میں جائے گا. اب جب ایک جہنم سے ایک ہاتھ رہ گیا، وہ مرتد ہو کر اس نے اپنے علم و ارادے اور اختیار سے جہنم کا راستہ اپنا لیا، تو اب مرتے ہی جہنم میں جائے گا. اور اسی لیے اس کو وہاں لوح محفوظ میں جہنم میں لکھا ہے کہ اس کا آخری عمل یہ ہوگا. حدیث ہے العبرۃ بالخواتین، اعتبار آخری زندگی کا ہے. بہرحال یہ جو اسباب ہیں، ان اسباب میں اگر تعارض ہو جائے، ایک بندہ تو وہ ہے پوری زندگی جنت والا عمل کرتے کرتے مرا، ایک بندہ پوری زندگی جہنم والا عمل کرتے کرتے مرا، اس پہ تو کوئی اشکال نہیں ہوگا. لیکن ایک بندہ جہنم والے عمل کرتا تھا اور جہنم سے ایک ہاتھ دور رہ گیا اور اللہ کی توفیق سے مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، جنت میں پہنچا. دوسرا اس کا برعکس. اس قاعدے کو میں نے سمجھایا کہ اگر ایسے دو سبب ہوں تو جو موت سے قریبی سبب ہے اس پر جزا مرتب ہوگا، اور پہلے والا
پہلے والا تو مسلمان ہونے سے یا مرتد ہونے سے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تو تیری سارا عمل برباد ہے۔ جیسے اسلام سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، شرک سے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بس اعتبار آخری زندگی کا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک دوسری بات سمجھو، اللہ نے ازل میں جو تقدیر پلاننگ کی ہے اس کی دو سائیڈ ہیں، ایک اللہ کی طرف کی، ایک بندوں کی طرف کی۔ اللہ کی طرف کی جو جانب ہے وہ مبرم ہے، قطعی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور بندوں کی طرف جو سائیڈ ہے تقدیر کی وہ چینجیبل ہے۔ اللہ کی طرف جو ہے وہ چینجیبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف کی جو جانب ہے وہ شمول علم کے ساتھ ٹچ ہے۔ اللہ کو ہر چیز کامل طور پر معلوم ہے، بس اللہ کے علم میں شاید ایسا ہو، شاید ایسا ہو، ایسا تذبذب نہیں ہو سکتا۔ وہ تو علم نہیں ہے، وہ تو ظن و جہالت ہے۔ اللہ تو قطعی طور پر ازل سے جانتے ہیں کہ یہ ہوگا، اور بندوں کی جانب جو تقدیر ہے معلق ہے، کیونکہ وہ عدم علم کے ساتھ ٹچ ہے۔ بندے نہیں جانتے کیا ہونا ہے، اس لیے بندوں کی طرف سے دونوں احتمال ہے کہ دعا کرو گے تو بلا ٹلے گی، نہیں کرو گے نہیں ٹلے گی۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے عمر بڑھے گی، نہیں کرو گے نہیں بڑھے گی۔ خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے عمر بڑھے گی، نہیں کرو گے نہیں بڑھے گی۔ اب یہ بندہ دعا کرے گا نہیں کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا نہیں کرے گا، خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا نہیں کرے گا، یہ نہیں جانتا، بندے نہیں جانتے۔ اللہ کو سب معلوم ہے ازل سے، جو ہو پہلو واقع ہونا ہے وہ پہلو اللہ ازل سے جانتے ہیں۔ اگر اللہ ازل سے نہ جانے تو اللہ کا علم کمپریہنسو نہیں ہو سکتا، شمول علم نہیں رہے گا، ہر چیز کو علم شامل نہیں ہوگا، اور بندے نہیں جانتے۔ وہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ دعا کی یا نہیں کی، ماں باپ کی خدمت کی یا نہیں کی، خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کی یا نہیں کی، تو بعد میں پتہ چلے گا۔ اس لیے بندوں کی طرف تقدیر معلق ہے کیونکہ وہ عدم علم کے ساتھ ٹچ ہے، اور اللہ کی طرف کی تقدیر مبرم ہے کیونکہ وہ شمول علم کے ساتھ ٹچ ہے۔ اب مسئلہ سمجھو، تدبیر اور تقدیر۔ تدبیر نام ہے اسباب اختیار کرنے کا، کیونکہ بندے کی طرف تقدیر معلق ہے، لہذا اسباب اختیار کرو، اور تقدیر اللہ کی طرف طے شدہ ہے، لہذا جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کو ازل سے معلوم ہے، لہذا واقعہ ہونے کے بعد اس پر اعتماد کرو۔ پھر اسے میں کھولتا ہوں، آپ کا لڑکا بیمار ہوا، اللہ نہ کرے سب کی اولاد تندرست رہے، بیمار ہوا، آپ فوراً بچے کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، بہتر سے بہتر علاج کرتے ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے، کوئی شخص یہ کہہ کر بیٹھا نہیں رہتا میں تو نہیں کراتا علاج، مرنا ہو مرے گا، جینا ہو جیے گا، میں تو علاج نہیں کراتا۔ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ہر آدمی بہتر سے بہتر علاج کراتا ہے، وہ چاہے کہ بیماری سے اچھا ہو جائے، بچہ موت سے بچ جائے، یہ تدبیر ہے۔ بچہ قضائے الہی سے مر گیا، اللہ کا ازل سے فیصلہ تھا کہ اس بیماری میں بچہ مرے گا۔ قضائے الہی کا یہ مطلب ہے اللہ کا ازل سے جو فیصلہ تھا اس فیصلے کے مطابق مر گیا، تو اب تقدیر پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہوا۔ اب جزا فضا کرنا
آپے سے باہر ہو جانا، اللہ پاک کو گالیاں دینا کہ میرا ایک لڑکا رہ گیا تھا لینے کے لیے اور کسی کا کوئی لڑکا نہیں تھا. ارے جس کا بھی لڑکا لیں گے وہ گالیاں دے گا اللہ نے آپ کو. یہ نہیں چاہیے. اب تقدیر پر اعتماد کرو، یہ کہو کہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہو اور صبر کرو. تو واقعہ ہونے سے پہلے تدبیر کرنی ہے، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں اسباب کو اختیار کرنا، اور یہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے کہ بیمار پڑو علاج معالجہ کرو، سنت ہے. حکیم جو پرہیز بتلائے وہ پورا پرہیز کرو. اسباب اختیار کرو، اختیار کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ روزی اللہ کے ذمے ہے، لیکن حدیث ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا بھی فرض ہے، مگر دوسرے نمبر کا، سیکنڈ نمبر کا فرض ہے. پہلے نمبر کا فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہیں، ان سے نمٹو، اب حلال کماؤ. حلال کمانا بھی فرض ہے. تب کوئی کہے کہ روزی اللہ کے ذمے ہے تو پھر حلال کمانا فرض کیوں ہے؟ یہ سبب ہے، روزی کا سبب ہے، اور اسباب کا اختیار کرنا لازم ہے. کی دکان کی، مگر اتنا رزق نہیں ملا جتنا وہ چاہتا تھا، تنگی ہے. تو اللہ کی تقدیر پر اعتماد کرو، خوب ہاتھ پہ ہلاؤ، پھر جو کچھ مقدر میں ہے وہ ملے گا. لیکن سبب ہی اختیار نہیں کیا، مقدر پر اعتماد کر کے بیٹھ گیا تو یہ حماقت ہے، پاگل پن ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنے ہیں، پھر جو کچھ ہو اس پر صبر کرنا ہے. اسی کا نام تقدیر ہے. ایک مثال میں دوں، بہت اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام عالم ارواح میں جمع ہوئے اللہ کے پاس، آدم علیہ السلام کا انتقال پہلے ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بعد میں ہوا. جب انتقال ہو کر ان کی روح عالم ارواح میں اللہ کے پاس میں علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ابا جان ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جن میں اللہ نے اپنی روح ڈالی، جن کو لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا، یہ کمالات گنائے. پھر اللہ نے آپ کو جنت میں بسایا اور ایک درخت کھانے سے منع کیا کہ فلاں درخت مت کھانا. یہ کون سا درخت ہے معلوم نہیں. گیہوں خامخواہ بدنام ہو گیا. قرآن و حدیث میں کوئی اشارہ نہیں ہے کہ وہ گیہوں کا درخت، گیہوں کا پودا تھا. اولاً تو گیہوں کا درخت ہی نہیں ہوتا. اس لیے بعض لوگوں نے کہا نہیں زیتون کا درخت تھا، تو ہاں زیتون کا درخت ہوتا ہے، گیہوں کا تو پودا ہوتا ہے. بہرحال قرآن و حدیث میں کہیں ذرا سا بھی اشارہ نہیں آیا ہے کہ وہ درخت، وہ پودا نہیں تھا، درخت تھا. وہ کون سا درخت تھا اس کا جس کا پھل کھایا تھا معلوم نہیں. تو اللہ نے صرف ایک درخت کی، پوری جنت میں جہاں سے چاہو فائدے اٹھاؤ اجازت ہے، مگر یہ ایک معین درخت ہے، اس کو مت کھائیو ورنہ نقصان میں اپنے پیروں پہ کلاڑی مارو گے. بھئی ایک اتنا ہی حکم دیا تھا، مگر آپ نے وہ کھایا. کھانے کی وجہ سے جنت سے گیٹ آؤٹ کیے گئے، آپ زمین پر اتارے گئے، اور ساری آپ کی اولاد زمین میں پیدا ہوئی اور بسی، اور سب دنیا کے جھمیلوں میں، مشقتوں میں پڑ گئے. آپ نے ساری بات کو مشقت میں کیوں ڈال دیا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کے ایک کوتاہی سے، ایک آپ کی چوک، کوتاہی بھی نہیں، آپ کی ایک چوک،
ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرتے کرتے ذرا چوک ہو گئی اور پانی گلے سے نیچے چلا گیا پیٹ میں، کوئی گناہ نہیں، مگر روزہ ٹوٹ گیا۔ اس روزے کی قضا کرنی، یہ روزہ ٹوٹ گیا کا مطلب یہ نہیں کہ آئس کریم کھانے لگو، نہیں، اسی روزے کی حالت میں شام تک رہنا ہے، امساک واجب ہے، لیکن روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کی قضا کرنی اور گناہ کوئی نہیں۔ خطا کا یہی حکم ہے، حدیث ہے روع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت بھول سے کوئی کام کر لے، چوک کر کوئی کام کر لے تو اس کا گناہ اٹھا دیا گیا ہے، اس کا گناہ اٹھا دیا گیا ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چوک گئے اور جس درخت کے کھانے سے منع کیا تھا وہ آپ نے کھا لیا اور ساری اولاد کو مشقت میں ڈالا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا، آپ موسیٰ ہیں جن کے ساتھ طور پر اللہ نے بلا واسطہ کلام کیا ہے۔ دیکھو، بلا واسطہ اور بلا پردہ، ان میں فرق کرنا، بلا پردہ کلام نہیں کیا، بلا واسطہ کلام کیا۔ کئی بلا واسطہ کو تم بلا پردہ سمجھ لو، نہیں، پردے کے پیچھے سے کلام سنا تھا، پردے کے پیچھے سے، لیکن درمیان میں جبرائیل کا واسطہ نہیں تھا۔ جیسے معراج میں اللہ اور حضور کے درمیان میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں تھا، مگر حجاب تو نور کا تھا۔ آپ موسیٰ ہیں جو کلیم اللہ ہیں، جن کے ساتھ اللہ نے بلا واسطہ کلام کیا ہے، اور آپ کو اللہ نے اپنی کتابوں میں سے دوسرے نمبر کی سب سے بڑی کتاب تورات عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی کتابیں 104 ہیں، ان میں سب سے بڑی تو قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے بعد باقی کتابوں میں سے دوسرے نمبر کی سب سے بڑی کتاب تورات ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ تورات شریف آپ کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے تختیوں میں لکھی گئی تھی؟ وہ تختیاں جس کا قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے تھے، تختیوں میں لکھا ہوا تورات ملی تھی، اور پیچھے گوشالہ پرستی، گائے کی پوجا شروع ہو گئی تھی، اور غصہ آیا تھا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیاں ڈال دی۔ وہ تختیاں آپ کی پیدائش سے، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کتنا عرصہ پہلے تورات تختیوں میں لکھی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اچھا، 40 سال پہلے لکھی گئی؟ جی ہاں۔ اس تورات میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں کہ آدم سے چوک ہو گئی اور اس نے درخت کھایا اور جنت سے نکالا گیا؟ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا پھر اللہ کے بندے، تمہارے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے جو بات تورات میں لکھ دی گئی ہے، اگر وہ مجھ سے صادر ہوئی تو اس میں الزام کس بات کا ہے؟ تو حدیث میں ہے حج آدم و موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام جیت گئے، موسیٰ علیہ السلام ہارے۔ اس حدیث سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تک انہوں نے وہ درخت نہیں کھایا تھا، اس سے پہلے حکم تھا اس درخت کو مت کھائیو ورنہ پیروں میں کلاڑی مارو گے۔ اب اس حکم کو ہر وقت پیش نظر رکھنا ہے کہ جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے وہ ہوگا، نہیں لکھا ہے، کیا لکھا ہے تمہیں نہیں معلوم، تم تو اسباب اختیار کرو خیر کے۔ اور دنیا میں آدمی یہی کرتا ہے، بچے گا یا جیے گا معلوم نہیں، لیکن ہر آدمی فوراً دوڑ کر کے ہاسپٹل لے جاتا ہے اور اچھے سے اچھا علاج کرواتا ہے، اچھائی کے اسباب اختیار کرتا ہے۔
لیکن جب واقعہ ہو جائے اور بچہ مر جائے اور آدم علیہ السلام سے چوک ہو جائے اور وہ درخت کھا لیا جائے، اب اگر تقدیر پر کا سہارا لو تو جائز ہے۔ آدم علیہ السلام نے اب تقدیر کا سہارا لیا وقوع کے بعد، اور حضور نے فرمایا آدم جیت گئے، یعنی آدم علیہ السلام کا یہ سہارا لینا درست ہوا۔ لہذا ایک قاعدہ میرے بھائیو، اس کو اچھی طرح مضبوط پکڑو۔ کیا قاعدہ؟ تقدیر اللہ کی طرف مبرم ہے اور تقدیر بندوں کی طرف لٹکی ہوئی معلق ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف کی جو تقدیر ہے وہ شمول علم کے ساتھ ٹچ ہے۔ اگر ادھر معلق رہے تو اللہ کا علم ہر چیز کو شامل نہیں ہوا، کیا ہونا ہے، یوں ہونا ہے، یوں ہونا ہے، اللہ کو بھی پتہ نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بندوں کی طرف معلق ہے، یوں ہوگا یا یوں ہوگا بندوں کو نہیں معلوم، وہ عدم علم کے ساتھ ٹچ ہے، لہذا بندوں کی طرف تقدیر معلق ہے، اور بندوں کی طرف جو عالم اسباب ہے وہ اس اسباب کو اختیار کرنا ہے، انہی اسباب سے مسببات پیدا ہوں گے، اور آخری بات کیا ہوگی وہ اللہ ازل سے جانتے ہیں۔ پوری زندگی جنت والے کام کیے، 5 منٹ رہے موت میں اور مرتد ہو گئے، پوری زندگی جہنم والے کام کیے، 1 گھنٹہ رہا موت میں مسلمان ہوا، کر میدان میں اترا ہو، شہید ہو گئے، جنت میں پہنچا اور بہت بڑے درجے حاصل کر لیے۔ تو آخری سبب کون سا پایا جائے گا؟ موت کا یاد۔ یہ جو آدمی دواخانے میں علاج کرتے کرتے مرتا ہے تو اس کا سبب بھی وہیں پیدا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں سکتے لوگ، ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ سکتے، کہتے ہیں کہ چوں قضا آید طبیب ابلا شود۔ جب موت کا وقت اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو حکیم بے وقوف بن جاتا ہے اور اندھا علاج کر ڈالتا ہے، تو جو مرتا ہے اس کا بھی سبب بنتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے اندھا علاج کر ڈالا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جو بندوں کی طرف تقدیر ہے چونکہ وہ معلق ہے، لہذا ہر ایک کو اسباب اختیار کرنا ہے۔ پھر اگر آدمی کی مرضی کے مطابق کام نہ ہو، اس کے خلاف کام ہو، بچہ مر گیا، مرضی نہیں ہماری، ہم تو چاہتے تھے کہ زندہ رہتا مگر مر گیا، تو اب اللہ کے ازلی تقدیر قضاء الہی پر اعتماد کرنا ہے اور اب صبر کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو یہی سمجھایا کہ جب پہلے سے میرے لیے طے تھا، اللہ کی تقدیر میں طے تھا کہ میں درخت کھاؤں گا اور زمین پہ اتارا جاؤں گا، اگر وہ بات مجھ سے صادر ہوئی تو تم مجھے الزام کیوں دے رہے ہو؟ لیکن جب جنت میں تھے اور وہ درخت کھایا اور سر دے کر جنت کے کپڑے اتر گئے اور ننگے ہو گئے، تو جنت کے پتے لے کر بدن ڈھاکا اور فوراً اللہ کے سامنے تائب ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، ہم دونوں نے، یعنی دادا دادی نے، ہم دونوں نے اپنے پیروں پہ کلاڑی ماری، جس درخت کے کھانے سے آپ نے منع کیا تھا وہ ہم نے کھا لیا، ہمارا یہ گناہ میرے مولا بخش دیجیے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہماری طرف توجہ فرمائیے مہربانی کی۔ اس وقت اللہ کے سامنے عذر نہیں کیا کہ پروردگار عالم، آپ نے تقدیر میں طے کیا تھا کہ میں یہ دانہ کھاؤں گا تو میں نے کھا لیا، تو میرا کیا قصور؟ نہیں، فوراً سجدہ ریز ہوئے، اللہ کے سامنے توبہ کی، اور واقعہ ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے الزام دیا تو ان کو تقدیر کے سہارے سے جواب دیا۔ کوئی بیمار ہوتا ہے اور ہم سے علاج معالجے میں کوتاہی ہوتی ہے اور پھر مر جاتا ہے تو بڑا افسوس رہتا ہے کہ کاش میں اس کو جگہ فلاں حکیم ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہوتا،
افسوس رہتا ہے۔ لیکن سارے جتن کرنے کے بعد میں بچہ مر گیا تو آدمی صبر کر لیتا ہے کہ میرے بس میں جتنی کوشش تھی میں نے کر لی، پھر جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ ہوا۔ اس کو سمجھنے کے بعد اب ایک قاعدہ اور سمجھو، وہ قاعدہ یہ ہے کہ عالم اسباب میں جو اسباب دوسری کائنات کے لیے ہیں اور انسان کے لیے ہیں، یہ کبھی ایک دوسرے سے ٹچ ہو جاتے ہیں، کبھی الگ ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے ساتھ ٹچ ہو جائے تب جزا و سزا بنتے ہیں، اور ٹچ نہ ہو تو پھر وہ جزا و سزا نہیں بنتے۔ ایک درخت ہے، ہوا کا جھکڑ چلا اور اس ہوا نے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پٹک دیا، تو یہ سبب ہے، ہوا چلی اسے جڑ سے اکھاڑا نیچے پٹک دیا، یہ ایک قدرتی حادثہ ہے۔ ٹھیک ایک بندے کی جب وہ گاڑی اس کے نیچے سے گزری اور درخت گرا اور کچمبر ہو کر مر گیا، اب وہ انسان کے ساتھ یہ حادثہ ٹچ ہو گیا، ٹھیک اسی وقت وہاں گاڑی آئی جب وہ گرا، اب یہ جزا و سزا بنا، اور درخت تو گرتے ہی رہتے ہیں، ہوا کو جھکڑ چلتے رہتے ہیں، درخت گرتے رہتے ہیں، وہ جزا و سزا نہیں ہے، وہ اللہ کی مصلحت سے درخت کھڑے بھی ہوتے ہیں، گرتے بھی ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، خشکی بھی ہوتی ہے، تنگ سالی بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ انسان کے ساتھ، انسانی احوال کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو اب جزا و سزا بنتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دوں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی 5 بستیاں تھیں۔ مین بستی کا نام تھا سدوم، دوسری بستیوں کے کچھ اور نام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اوور سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچے، اوور شہر کا نام ہے، اور یہ دجلہ فرات کا جو اکٹھا ہوتے ہیں، کوفہ سے آگے بصرے میں جا کر دجلہ فرات ایک ہو جاتے ہیں اور پیچھے الگ ہوتے ہیں، تو دونوں کے بیچ میں جو ڈیلٹا ہے، اس ڈیلٹے میں اوور شہر تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب کشمکش انتہا کو پہنچ گئی، بادشاہ نے، قوم نے مل کر آگ میں ڈالا، اللہ نے بچا لیا، اب ان سے کوئی امید نہ رہی کہ یہ آئیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور ساتھ میں ایک اہلیہ تھی اور ایک بھتیجا تھا، حضرت لوط اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے۔ یہ فلسطین میں پہنچے، جب حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت کا عمر ہوئی، نبی بنایا گیا، تو سدوم کہاں ہے؟ جارڈن میں ایک بحیرہ ہے، چھوٹا سا سمندر ہے، ڈیڈ سی، بحر مردار، یہ جہاں بحر مردار ہے، ڈیڈ سی، یہ وہ جگہ جہاں وہ 5 بستیاں تھیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر کے ان بستیوں کی طرف بھیجا گیا۔ یہ بستیوں والے اس برائی میں مبتلا تھے جس برائی میں اس مغربی ممالک میں بہت سے لوگ مبتلا۔ 2 لفظ ہیں، میں ان کی حقیقت ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ ایک تو گے لفظ ہے، مرد، اور ایک لیزبینی، عورت۔ یہ مرد کے لیے کون سا لفظ ہے، عورت کے لیے کون سا لفظ ہے، میں کنفیوز رہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جہاں ایک ہوگا وہاں دوسرا لازماً ہوگا۔ مرد، یہ سلسلہ جہاں شروع ہوگا وہاں عورت کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، اور جہاں عورت کا سلسلہ شروع ہوگا وہاں مرد کا بھی سلسلہ شروع ہوگا۔ میں تو اتنا جانتا ہوں، ان میں تلازم ہے، کیونکہ جب مردوں کے ساتھ لگ گئے تو عورتیں بیچاری کیا کریں گی؟ وہ عورتیں عورتوں کے ساتھ لگیں گی۔
عورتیں عورتوں کے ساتھ لگ گئی تو اب مرد بیچارے کیا کریں؟ وہ مرد مردوں کے ساتھ لگیں گے. تو یہ گے اور لینیا تو دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے. بیل کے ہل کے دو بیل ہیں، ان دونوں بیلوں سے ہل چلے گا. اور یہ دونوں بیماریاں وہاں پیدا ہوں گی جہاں جسم کا پچھلا ابھار ظاہر ہوگا اور سینے کا آگے کا ابھار ظاہر ہوگا. یہ جو پتلون پہنتے ہیں اور اس پر بنیان پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جہاں نوجوان یہ لباس پہنتے ہیں وہاں گے لامحالہ شروع ہوگا. جو عورتیں یہ لباس پہنتی ہیں وہاں لیسبینیا ضرور شروع ہوگا. آج کل کے ہمارے جوان سمجھتے نہیں ہیں. ارے یہ تو آدھا ننگا ہے انسان، مرد بھی ننگا ہے، عورت بھی ننگی ہے. اور عورت میں حسن آفریں 3 اعضاء ہیں. فیس، عورت کا چہرہ عشق پیدا کرنے والا ہے. سینے کا ابھار یہ عشق آفری ہے. اور جسم کا پچھلا ابھار، عورت میں 3 اعضاء عشق آفری ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا جب عورت محارم کے درمیان میں ہو تو اپنے سینے پر دوپٹہ ڈالے رہے تاکہ سینے کا ابھار نظر نہ آئے. عورتوں میں جو عشق مردوں کو، مرد جو عورتوں پر عاشق ہوتے ہیں تو وہ یہ عشق پیدا کرنے والے یہ 3 اعضاء ہیں: چہرہ، سینے کا ابھار اور جسم کا پچھلا ابھار. اور مرد میں عشق آفریں صرف جسم کا پچھلا ابھار ہے. مرد کا فیس، چہرہ اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہے. امرد، داڑھی آئی نہیں، آنے والی ہے. اس مرحلے میں اس کا چہرہ جو فیس ہے وہ عشق پیدا کرتا ہے. امرد، بچہ امرد نہیں ہوتا ہے. داڑھی پوری واضح ہو گئی، اب امرد نہیں رہا، داڑھی شروع ہوئی ہے. یہ جو مرحلہ ہے اس کو امرد کہتے ہیں. یہ مرحلہ عشق آفری ہے، فیس. اور چہرے کا ابھار تو سینے کا ابھار تو مرد میں ہے ہی نہیں، لیکن جو پچھلا ابھار ہے اس کو سرینے کہتے ہیں، یہ عشق آفری ہے. پر جہاں نوجوان یہ پتلون پہنیں گے اور اس پر بنیان یا ٹی شرٹ پہنیں گے وہاں نوجوانوں میں یہ گے کی بیماری لامحالہ شروع ہو جائے گی. اور جہاں عورتیں یہ پہنیں گے وہاں لیسبینیا کی بیماری شروع ہو جائے گی. ان کافروں میں یہی لباس ہے. اس لباس نے ان کو تباہ کر دیا، ستیہ ناش کر دیا. اور مسلمان بے سمجھے وہ لباس اختیار کر رہا. پتلون پہننے کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن اس پر کرتا پہنو گھٹنے سے نیچے تک. یہ جو میں نے کہا کہ جسم کا پچھلا ابھار جو ہے یہ حسن آفری ہے، اس کی دلیل ایک واقعہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت سے دستبردار ہو گئے تو حضرت معاویہ خلیفہ بنے اور 20 سال انہوں نے حکومت کی ہے اور اسلامی ملک میں کوئی خلفشار نہیں ہونے دیا. جبکہ حضرت معاویہ خلیفہ بنے تو 70% ملک کی پبلک ان کے خلاف تھی، 30% ہی ان کے حق میں تھی. 70% پبلک ان کے خلاف تھی. اس پر 20 سال حکومت کی اور کوئی خلفشار نہیں ہونے دیا. یہ حضرت معاویہ اخلاق تھے، بڑے اونچے اخلاق کے آدمی تھے. اور اخلاق سے آدمی دشمن کو زیر کر لیتا ہے. ان کی بڑی مجلس میں ان کے ایک مخالف نے ایک ایسی بدتمیزی کی، اس نے کہا آپ کی ماں کے سرینے بڑی بڑی تھی. حضرت معاویہ امیر المومنین ہیں، بھری مجلس ہے، تنہائی بھی نہیں ہے، اور ایک دشمن ہے، مخالف ہے، وہ مجلس میں کہتا ہے کہ آپ کی ماں کی سرینے بڑی بڑی تھی.
تو حضرت نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ میرے ابا کو میری امی کی یہی چیز پسند تھی. اپنا سا منہ لے کر رہ گیا کم بخت. کہا میرے ابا کو میری امی کی یہی چیز پسند. تو اگر بڑی بڑی تھی تو میرے ابا کو پسند تھی، اس میں کیا برائی ہے؟ مجھے بھی اس واقعے سے بتلانا ہے کہ جسم کا پچھلا ابھار جو ہے یہ بھی عشق آفری ہیں. لہذا نوجوانوں سے میرے پاس اللہ پر رحم کرو، اپنے اسلامی لباس پہنو، ان ننگاپے کو ظاہر مت کرو، غیروں کے سامنے بھی نہیں، اور بھائی بہن بھی اسی طرح سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. بہن کا بھی ایسا ہی لباس ہے، بھائی کا بھی ایسا ہی لباس ہے، پھر بہن بھائی میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں. باپ بیٹی میں بھی اسی طرح کا لباس ہے، پھر باپ بیٹی میں بھی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. داماد ساس میں بھی اسی طرح کا لباس ہے، بہنوئی بہن سالی میں یہی لباس ہے، پھر برائیاں پیدا ہوتی ہیں. تو میرے بھائیو، میں تو کہیں سے بات کرتا کرتا کہیں پہنچ گیا. کیا سمجھا رہا؟ ہاں، میں یہ سمجھا رہا تھا کہ قدرتی واقعہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی حکمتوں سے زلزلے بھی آتے ہیں. یہ میں جواب دے رہا ہوں. لندن میں میرا ایک دوست ہے جو لائیو بیان سن رہا ہے، اس کا سوال آیا ہے موبائل پر، مولانا حسین صاحب کے موبائل پر اس کا سوال آیا ہے، اس سوال کا جواب دے رہا ہوں. دنیا میں زلزلے آتے رہتے ہیں، سیلاب بھی آتے رہتے ہیں، زمینیں بھی پھٹتی رہتی ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، اور بارشیں سمندر میں بھی ہوتی ہیں. جیسے خشکی میں بارشیں ہوتی، سمندر میں بھی ہوتی ہیں. لیکن جب وہ انسانوں کے ساتھ یہ قدرتی واقعہ ٹچ ہو جائے تو اب جزا و سزا بنتا ہے. اس کی میں مثال دے رہا تھا کہ بحر مردار جہاں ہے، یہاں 5 بستیاں تھیں. جب جب لوط علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا کہ تمہاری یہ خباثت آئی چھوڑو، مگر نہیں چھوڑا، اور اللہ کے یہاں سے عذاب آیا تو زمین کودی اور گئی دور تک، اور وہاں سے پھر زمین ریزے ریزے ہو کر، کنکر ہو کر پتھروں کی بارش برسی. پتھروں کی نہیں، کھنگروں کی. زمین جو آگ میں پک کر کے ٹھیکری بن جائے، کھنگروں کی بارش برسی، اور وہ ساری 5 بستیاں ہلاک ہوئی، اور وہ علاقہ پورا سطح سمندر سے 2000 فٹ اندر چلا گیا. اور اب وہاں پانی بھر گیا، وہ ڈیڈ سی ہے. یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، وہ اس کی صورت کیا ہوئی؟ اس پورے علاقے کے نیچے گندک، عربی میں کہتے ہیں کبریت، ایک آتیر مادہ ہے، فلیمیبل. اس پورے علاقے کے نیچے وہ اندر بھری ہوا تھا، وہ پورا مادہ کبریت بھرا ہوا تھا، گندک بھری ہوئی تھی. اس گندک میں آگ لگی، اور آگ لگی، جلتا رہا. اس کے اوپر جو مٹی تھی وہ اس آگ سے پکتی رہی، یہاں تک کہ جب وقت آیا قوم لوط کی ہلاکت کا تو دھماکہ ہوا، اور وہ پورا قطعہ اکھڑ کر کے گیا آسمان کی طرف، اور پھر وہ بکھر کر کے کھنگر بن کر کے گر کر، بارش بن کر کے گرا ان پر، اور سارا علاقہ دھنس کر 2000 فٹ نیچے چلا گیا. تو یہ ایک قدرتی واقعہ ہے کہ نیچے گندک ہے اور وہ پک رہا ہے اور جل رہا ہے، اور اوپر مٹی پک رہی ہے، اور کسی دن دھماکہ ہوگا. اس کو انسانوں کے ساتھ ہو گیا کہ اوپر 5 بستیاں بسی ہوئی ہیں، وہ ایک خاص برائی میں مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو سزا دینی ہے اللہ کو. جب اس کا وقت آیا تو اب یہ واقعہ ہوا اور ان کو سزا ملی. تو ایسا جب 2 قدرتی واقعہ انسانی حالات کے ساتھ ٹچ ہو جائے تب جزا و سزا دنیا کی بنتا ہے. اور اگر ٹچ نہ ہو تو سیلاب آتے رہتے ہیں، جھکڑ ہوا کے چلتے رہتے ہیں، درخت گرتے رہتے ہیں، پتھر گرتے رہتے ہیں،
سمندر میں بارشیں ہوتی رہتی ہیں، طوفان اٹھتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی علاقے کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یہ قدرتی واقعات انسانی احوال کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں، اب وہ جزا و سزا بنتے ہیں۔ یہ جواب ہے میرے اس بھائی کا جو لندن میں بیان سن رہا ہے کہ یہ جو طوفان آتے ہیں، بلائیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، کیا یہ بھی تقدیر ہے؟ جی ہاں، یہ تقدیر ہے، مگر جزا و سزا ہر واقعہ تقدیر نہیں ہے۔ ہر تقدیر جو بھی واقعہ اللہ نے مقدر کیا ہے وہ انسانوں کے لیے جزا و سزا نہیں ہے۔ جب وہ قدرتی واقعات انسانی احوال کے ساتھ ٹچ ہو جائیں تو اب انسان کے لیے جزا و سزا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔